دمال FM 94 کے براہ راست اسٹوڈیو سے پروگرام سوال یہ نہیں کے ساتھ جمشید ایوب حاضر خدمت ہے۔ اور سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دمال FM 94 سننے والے یہ جانتے ہیں کہ پروگرام سوال یہ نہیں ہفتہ کے روز شب 10 بجے احسن سید آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں، اور آج وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے اسٹوڈیو سے باہر ہیں، لیکن ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہوں گے۔ پروگرام کا کوئی ایک خاص موضوع نہیں ہے، مختلف موضوعات پر بات ہوگی، اور میں وقت ضائع کیے بغیر احسن سید کو پروگرام میں مدعو کروں گا، اور ہم انہی سے ان کے پروگرام میں مختلف سوالات کریں گے، اور وہ اپنے تجربے کو اور انالیسس کو مد نظر رکھتے ہوئے جوابات دیں گے۔ پروگرام کا سلسلہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور میں احسن سید صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جمشید، آپ کا اور تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ سر، سلامت رہیں آپ۔ سر، پروگرام کا موضوع تو کچھ ایک نہیں ہے، مختلف موضوعات پر بات ہوگی، لیکن سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل خواتین کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، یہ تو چلتا آ رہا ہے، لیکن اچانک سے اب کیا ہو گیا کہ اتنی گرما گرمی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ جمشید۔ میری کچھ مصروفیت تھی، میں جس وجہ سے شو نہیں کر سک رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو کہ ارد گرد میں مقیم ہیں اور اس وقت اس قرض سے گزر رہے ہیں کہ ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کس طرف جا رہا ہے۔ جی اچھا دیکھیں، ہمیں کہانی کو تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا جی، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا اصل میں، جی، جس سے کہ ہمارے عام لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ صحیح۔ ہمارے سوشل میڈیا جو ہے دنیا کے اندر ایک ریولیوشن کے طور پہ سامنے آیا، اور لوگوں نے سوشل میڈیا کو بننے کا مقصد جو تھا وہ بیسیکلی کمیونٹیز کا انٹریکشن تھا۔ جی، اس کے اندر کیونکہ پرابلم ہے، دنیا میں لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو ملنے کا وقت نہیں ہے، تو انہوں نے اس برج کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کنیکٹ کیا، تاکہ جو لوگ ایک دوسرے سے ایک سال بعد ملتے ہیں یا اپنی کرسمس کی چھٹیوں پہ ملتے ہیں، تو ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سال کے اندر بھی اس طرح کا رابطہ رہے کہ وہ ایک دوسرے کی اپڈیٹس دیکھتے رہیں، کون کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا اسکول آف تھاٹ کیا چل رہا ہے، تو لہٰذا اس طرح سے لوگ آپس میں کنیکٹ رہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جب ٹیکنالوجی کی ویو چلتی ہے تو وہ پوری دنیا میں چلتی ہے، یہ ویو پاکستان کے اندر بھی آئی، اور بدقسمتی سے ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہمیشہ سے چیزوں کا جو استعمال ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن سے زیادہ اس کو نیگیٹو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں سوشل میڈیا آیا، اور آنے کے بعد یہ پاکستان کو چلانے والے لوگ جو ہیں، مطلب جو پلیئر ہیں اس ملک کے، ان کے نزدیک یہ آئی اوپنر کب بنا کہ سوشل میڈیا کو جب اکنالج کیا گیا کہ ہاں یہ ایک پاور ہے۔ اس سے پہلے اس کو مذاق سمجھا جاتا تھا۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف جماعت اسٹرگلنگ پیریڈ میں تھی تو لوگ کہتے تھے سوشل میڈیا کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کون لوگ کہتے تھے؟ یہ وہ لوگ کہتے تھے جو آنے والے وقت کو فور کاسٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کیا بن جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ انٹیلیجنسی تھی عمران خان کی ٹیم کی کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو اپنا ایک میجر ٹول کے طور پہ استعمال کیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی جو بہت بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز تھے، پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز، ان کو ڈیمیج کیا برے طریقے سے
ہوا تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پاور میں آ گئی. پاور میں آنے کے بعد اگر آج کا عمران خان صاحب کا بیان سنیں تو عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا تو وہ احمق ہیں. سوشل میڈیا ہماری ایک بہت بڑی قوت ہے. یہ آج کا بیان ہے عمران خان صاحب. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جب چیز سامنے آئی تو اس کے آنے کے بعد یہ اصل میں ساری بات کیوں کرنا چاہ رہا ہوں آج. یہ میں اس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں ہمارے لوگ ایکچولی معصوم لوگ ہیں. ان کے پاس ویژن کی کمی ہے. ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ایجوکیشن اس قسم کی نہیں ہے. ہمارے یہاں کاؤنسلنگ اس قسم کی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا وہ کیسے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو میں ایک اس کی ہسٹری بتا رہا ہوں اور یہ میں جو آگے آپ سے ساری باتیں کروں گا اس کا مقصد ہمارے لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچنا ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. جی. اچھا ہوا یہ کہ جیسے سوشل میڈیا کو ایک پولیٹیکل پارٹی میں پاور میں لے کر آ گیا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ہر شخص کا فیس بک اکاؤنٹ, ٹویٹر اکاؤنٹ, لنکڈ ان اکاؤنٹ, انسٹاگرام اکاؤنٹ, یوٹیوب چینل, فلانا ڈھمکانا ایک ایکٹیویٹی بن گئی. اس سے ایک بہت بڑا پاکستان کا اسٹیک ہولڈر ڈیمیج ہوا. جی. ایک تو پولیٹیکل ہوا, اس کے بعد جو پولیٹیکل فگرز کو چلانے والے اسٹیک ہولڈر تھے وہ تھے ٹی وی چینل, میڈیا گروپس کے مالکان. بالکل صحیح. سوشل میڈیا میں آنے کے بعد لوگوں کا ٹی وی دیکھنا کم کر دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ سگنل کے اوپر گاڑی رکی ہوتی ہے تو آپ کبھی آبزرو کریں تو لوگ گاڑی کے اندر بیٹھ کے اپنا موبائل کھول کے اور فیس بک کو یا فلانا ڈمکانا چینل اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تقریباً 30 سیکنڈ کے سگنل کے اسٹاپ ہونے کی ڈیوریشن جو بھی اب لوگوں کو ٹی وی کی ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہے. اچھا اس ہوا کیا اس سے کہ جب ٹی وی کی ضرورت نہیں رہی تو جو ٹی وی چینلز کی ٹی آر پیز تھی وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی. اگر میں اس کو آسان لفظ میں کہوں تو اس کی ویورشپ ڈیمیج ہونی شروع ہوئی. بالکل. اور اس کے ڈیمیج ہونے سے پرابلم ہوا کہ جو ایڈورٹائزنگ کے ذریعے ٹی وی چینل چلتے تھے ایڈورٹائزنگ کے بجٹ کم ہونے شروع ہو گئے. بالکل ایسے ہی. تو جتنے بھی اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنا چاہتے ہیں ان کا دھیان سوشل میڈیا کی طرف آ گیا کہ ہم اپنی اسپینڈنگ زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر کریں. اچھا اب اس سارے سینیریو کے اندر آپ نے بہت سارے جو بہت ہی آپ کے فیملیئر ٹی وی چینلز ہیں آپ نے ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں. انٹرنلی تو بہت کچھ جانتے ہیں. جی. ان کی پے رولز کا پرابلم ہو گیا. بہت سے لوگوں نے سوسائڈ اٹیمپٹس کی. کچھ لوگ ہارٹ اٹیک کے ذریعے مر گئے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے فائنینشیل سیٹ اپ نہیں چل رہے تھے. کیوں بیچارہ کیمرہ مین تھا, کوئی چھوٹی نوکریوں کے اوپر کام کر رہا تھا اور اس کی زندگی کے اندر ایک خوفناکی پیدا ہونی شروع ہو گئی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے. اب ٹی وی چینلز کیونکہ ہم اس ساری انڈسٹری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ٹی وی چینلز کے اندر بڑے بڑے سمجھدار اور عقل والے دماغ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت تیزی سے گرپ کر رہا ہے اور ٹی وی چینل ڈیمیج ہو رہے ہیں انہوں نے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کی. ایک اسٹریٹجی پلان کی کہ جس کے ذریعے سے سوشل میڈیا کو وہ اپنے ٹی وی چینل کے لیے ایک بطور ویپن استعمال کریں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. بالکل. آپ نے ابھی ہم اگلی گفتگو کے اندر آئیں گے کہ یہ جو اب خواتین کے میں تو آپ یقین کریں اس لفظ کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا, میری مرضی پہ بات کر لیتے ہیں. جی. تو اس سارے کے پیچھے سب سے پہلے ایک شو کنڈکٹ ہوا. اس شو کے اندر کوشش کی گئی کہ اس کو کنٹروورشل بنایا جائے اور کنٹروورشل بنانے کے بعد اس کو استعمال کیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے. صحیح. اب اس کو استعمال کرنے سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اب دوبارہ سے ٹی وی ٹیون کر رہا ہے کہ اچھا میری مرضی کے حوالے سے اب کیا پروگرام ہو رہا ہے, اب کیا پروگرام ہو رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے. تو ٹی آر پیز ریوائز ہونی شروع ہو گئی, ویورشپ دوبارہ بننی شروع ہو گئی. اب جب ویورشپ دوبارہ بننی شروع ہوتی ہے تو ان کے پاس ریٹنگ میٹرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ اپنی ایڈورٹائزنگ کو ہٹ کرتے ہیں اور وہ دوبارہ سے بزنس گین کرنا شروع کرتی ہے. دوسری طرف اس کے پیچھے بہت سارے جب اس قسم کی پلاننگ ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری این جی اوز اور بہت سارے اور لوگ انوالو ہوتے ہیں جو فنڈنگ کرتے ہیں چینلز کو.
تو یہ جو سارا سینیریو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جی اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ خود میڈیا چینلز ہیں. بالکل صحیح, میڈیا چینلز ہیں اور سوشل میڈیا جیسے آپ نے کہا اس کو ابھارنے. اچھا سر, اس وقت میں دو گروپس آمنے سامنے ہیں, ایک خلیل الرحمان قمر اور دوسرا ماروی سرمد جو ہے, تو آپ ان دونوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ کیا انالیسس کرتے ہیں؟ دیکھیں اگین اب پہلے سوال سے آپ کے سوال کا جواب جڑا ہوا ہے. جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹی وی چینلز نے بطور سوشل میڈیا کو اپنا ٹول استعمال کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, صحیح. میں اگر آپ سے بڑا نیوٹرل ہو کے بات کروں تو میں نہ تو وہ محترمہ کے حق میں ہوں, نہ اس گروپ کے حق میں ہوں, اس لابی کے حق میں ہوں, اور نہ ہی میں خلیل الرحمان قمر کے حق میں ہوں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, یہ جو ایک جھنڈا اٹھا کے چلی ہیں وہ خواتین, یہ آپ کے ملک میں پچھلے 7-8 سال سے ہو رہا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کو ہمیشہ سے ہمارے لوگوں نے ایک صرف طنز اور مزاح یا اگنورنس کے علاوہ کبھی سنجیدگی کے طور پر لیا تھا. ٹھیک ہے, ایک صاحب جو کہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں, جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ بڑی اتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے, یا وہ ایک قدم اٹھا کے لے کے چلے ہیں, وہ خلیل الرحمان قمر کو اس پروگرام کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس پروگرام کے اندر اس گفتگو کو ایک اتنا سیریس ایشو بنا دیتے ہیں جس میں وہ ابیوز بھی کر رہے ہیں اور ساری بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بے شک اس کے اندر ان کو بہت زیادہ پرووک کیا گیا ان خواتین کے ذریعے. وہ جو خاتون بیٹھی تھی وہ پرووک کر رہی تھی بار بار اپنا سلوگن بول کے. جی جی بالکل. اور بدقسمتی سے خلیل الرحمان قمر صاحب پرووک ہو گئے جی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ گالیاں نکالی اور جو کچھ بھی وہ پھر ہوا وہ سب پورا پاکستان جانتا ہے. اب اس کا لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 5-6 دن ہو گئے ہیں آپ کے ملک میں آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کا جب اسکرولنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس ایشو کے علاوہ کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ کے ملک میں اس وقت کیا کیا سینسٹیوٹیز چل رہی ہیں سب اگنور ہو گئی ہیں. کشمیر کے معاملات اگنور ہو گئے ہیں. بالکل صحیح. ہندوستان دلی کے اندر اور مختلف جگہوں کے اوپر مختلف اسٹیٹس کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے وہ سب ہائیڈ ہو گئے ہیں, سب چھپ گئے ہیں. آپ کو جس مقصد کے لیے یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا استعمال ہونا تھا اس کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ اس کا ایک کھوٹا سکہ کہوں گا میں کہ وہ خلیل الرحمان قمر کی صورت میں سامنے آیا. صحیح. مطلب اگر مجھے اب یہ سمجھائیے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ اگر ان کو کوئی شک کہے گا یا ان کو شٹ اپ کال دے گا تو اس کو شٹ اپ کال دے گا تو اس کے اوپر وہ اس کی بے عزتی کریں گے. ہاں جی بالکل. یہ ٹیمپرامنٹ اس وقت کہاں چلا گیا ہے جب ڈاکٹر عامر لیاقت نے ان کو براہ راست اس قدر بے عزت کیا. اس وقت خلیل الرحمان قمر صاحب کے پاس لاجکس اور جواب کہاں چلے گئے تھے؟ اس وقت کیوں نہیں ان کی وہ تمام ٹیمپرامنٹ کھل کے سامنے آیا؟ وہ کیوں اس وقت ہی ہونا تھا؟ ایکچولی یہ کیوں ہوا؟ یہ ایک غلطی ہوئی ہے خلیل الرحمان قمر سے, اور خلیل الرحمان قمر نے اس غلطی کو سدھارا کس طرح ہے؟ وہ اس طرح سدھارا ہے کہ ان کو پینل پہ بیٹھا کوئی شخص اب جو مرضی بات کر رہا ہے وہ اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے رہے. انہوں نے لرن کیا اس بات سے کہ اگر میں یہ کروں گا تو نتیجہ اور بھیانک نکلے گا. تو لہذا یہ جو ان دونوں آپ اسکول آف تھاٹ کی بات کریں تو دیکھیں اس بات سے تو قطعی طور پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں غلط نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کے اندر آپ ہم سب پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب غیرت مند لوگ ہیں. بالکل. ہم لوگوں کی ساری زندگیاں اپنے گھروں میں اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے گزر جاتی ہیں. مرد اپنی پوری زندگی کفالت بھگتتے ہوئے گزارتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مرد کسی وجہ سے اپنے گھر کی خواتین کو کسی بات سے منع کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی محبت ہے, اس کی اپنی خواتین کے لیے رسپیکٹ ہے اور ان کی سیکورٹی ہے.
جس کا اس نے ایک اسپرچولی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے جس کو وہ نبھانے کی کوشش کر رہا ہے اس معاشرے کے اندر. بالکل. کل میری ایک ہمارے آرجے تھے ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھتیجا تھا تو اس بھتیجے نے اس کی بہن نے کہا کہ مجھے وہ میچ دکھانے لے کے چلو تو وہ اس نے کہا کہ نہیں چپ کر کے اپنی پڑھائی کرو میں نہیں لے کے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ دیکھیں مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ وہ اپنی بہن کو کیوں نہیں لے کے گیا. تو اس میں نے اس کا جواب دیا, میں نے کہا مجھے آپ کو ایک بات بتاؤ, آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ وہ اگر اپنی بہن کو اس اسٹیڈیم کے اندر نہیں لے کے جا رہا ہے تو یہ بھی اس کی محبت اور سیکورٹی ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کو وہاں لے کر جاؤں گا تو وہاں کا ماحول اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر اپنے گھر والوں کو یا اپنی فیملیز کو اس طریقے سے سیکیور کر سکیں. تو ہمارا من حیث القوم یا ہم لوگ جو کچھ سیکھتے آئے ہیں, کتنی اچھی بات ہے نا کہ آپ ان خواتین کا رونا اس بات کے اوپر ہے کہ ہمارے شوہر سے ہمیں یہ حق چاہیے. تو وہ یہ بات کیوں بھول جاتی ہے کہ ان کے گھر میں جو بیٹوں کی صورت میں ان کو اولاد دی گئی ہے وہ تو پوری زندگی آپ کی سوائے خدمت کرنے کے, آپ کے پاؤں کے نیچے جنت کے علاوہ, اور وہ تو آپ کا شوہر تو آپ کو شاید کسی بات پہ طلاق دے سکتا ہے, وہ بچے تو آپ کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے, آپ کے مذہب نے ان کو اجازت ہی نہیں دی ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا مذہب تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں اف تک نہ استعمال کرو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ جو ایک سارا کا سارا ایک ڈرامہ چل رہا ہے, اور یہ جو دو لابیز کی اگر آپ جو بات کر رہے ہیں, میرے نزدیک یہ دونوں لابیز غلط ہیں. بالکل صحیح. اس وقت اگین سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, اب دو اسکول آف تھاٹس کی جنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اسکول آف تھاٹس کی جنگ کے اندر آپ ایک بات اگر آپ دیکھیں گے اوور آل تو ایک بات کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی, اور وہ بات کیا نہیں نظر آ رہی, وہ بات یہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے اصل میں اسکول آف تھاٹ دینا کیا تھا. وہ اسکول آف تھاٹ آپ نے یہ دینا تھا کہ ہم لوگ اپنی بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کو سیکورٹی کا ضامن سمجھتے ہیں. صحیح. ان کی ہر قسم کے معاملات میں, ہاں جیسے قمر صاحب نے کہا کہ بچیوں کو اگر آپ وراثت میں حصہ نہیں دیتے تو یہ بالکل غلط ہے. تو کیا آپ کے پاس قانون اور آئین نہیں ہے؟ آپ اپنا کیا حق استعمال نہیں کر سکتے؟ بالکل. آپ کسی خاتون کو اگر کوئی انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے یا کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو کیا وہ کمپلین نہیں کر سکتی؟ کہ آپ کے پولیس اسٹیشنز, آپ کی عدالتیں اس کو تحفظ نہیں دیتی؟ جو عورت کو طلاق ہوتی ہے اس طلاق کے بعد اس کی ہماری آئین کے اندر شوہر کی صورت میں تب بھی ذمہ داری عائد ہے کہ اس نے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے. جی تو بالکل. آپ نے تو بات کچھ اور کرنی تھی. اب جو یہ دو گروہوں کے درمیان ایک اسکول آف تھاٹ کی جنگ چل پڑی ہے, اس کے اندر سے اصل معاملہ اور اصل مدعا غائب ہو گیا. اب ایگو کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور یہی وہ چاہتے تھے جمشید, ایکچولی وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور ہم جو یہ آج بات کر رہے ہیں وہ بات کرنے کا مقصد بھی اصل میں یہی ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں کو بہت سینسیبلی پرفارم کرنا چاہیے, کسی بات پہ رسپانس کرنا چاہیے. ہم ایک منٹ کے اندر کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں, ایک منٹ کے اندر ہم کسی کو ویلن بنا دیتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے تو ہم اپنی سوسائٹی کے اندر ایک ایسا فرسٹریٹڈ ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کو شاید بات کرنے, اور ہم وہ ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے, ہمارا ٹیمپرامنٹ ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم بغیر تحقیق کیے کسی ایک کو ہیرو بنا دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی میڈیا اور سوشل میڈیا کی, اس سے ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ پری پلانڈ تماشا دکھایا جاتا ہے. آف کورس ایسا ہی ہے, آف کورس ایسا ہی ہے. میں اگر ان خواتین کا نام مت لوں, ایون آپ خلیل صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں نے خلیل صاحب کے ساتھ پوری رات اسپینڈ کی ہے, ان کے ساتھ پوری رات گفت و شنید سنی ہے. تو معذرت کے ساتھ جو کہہ رہا ہے وہ ہے نہیں, جو جھنڈا اٹھا کے پھر رہی ہیں ان خواتین کی اگر آپ ہسٹری کے اندر جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار کہ عورت اپنے ڈومیسٹک لائف میں اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی. آپ ریسرچ کریں, آپ دیکھیں کہ خاتون جو یہ سب کچھ بھیانک بول رہی ہیں یہ پیچھے سے کون ہے. خلیل صاحب اگر فیور میں بات کر رہے ہیں تو خلیل صاحب اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر کیسے آدمی ہیں. بالکل صحیح. آپ جب تک یہ نہیں دیکھیں گے تو آپ اس وقت تک تو اسی طرح اپنی من مرضی سے کسی کو ہیرو یا ویلن بناتے رہیں گے.
بالکل صحیح سر. سوشل میڈیا پہ میں مزید بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں اور چاہتا ہوں آپ سے کرنا کہ عورت بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، سارے رشتے جو ہے قابل احترام ہیں اور عزت جو ہے وہ سارے رشتوں میں ہے. پھر یہ عورت یہ جو نعرہ لگا رہی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، اس نعرے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسی آزادی چاہیے انہیں؟ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل جو قوم تھی جی ان کے لیے منوسلوا اترتا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی بالکل. اور وہ منوسلوا ان کے لیے یہ جنت کے میوے ہوتے تھے، وہ کھانا ان کے لیے اترتا تھا اور وہ کھاتے تھے. ناشکری کا عالم یہ تھا کہ وہ کھانے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے نبی سے فرمایا کہ ہم نے تو کاشتکاری کرنی ہے، ہمیں یہ روز روز یہ منوسلوا نہیں چاہیے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو مشقت میں ڈال دیا گیا. بالکل. منوسلوا بند کر دیا گیا. منوسلوا بند ہوا اور پھر ان سے کہا کہ جاؤ جا کے کاشتکاری کرو، ٹھیک ہے جی، کھیت کھلیان اگاؤ اور اپنی روزی روٹی پوری کرو. بالکل ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. آپ کو جو پروٹیکشن آپ جتنی بلیسڈ ہیں، یہ جا کے ان خواتین سے پوچھیے اگر آپ نے دنیا میں خواتین دیکھا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگیاں گزارتی ہیں. وہ پریگننسی کی حالت کے اندر بھی نوکریاں کرتی ہیں، جی، وہ گھر آتی ہیں. وہ جو مرد کے ساتھ ایک ایکویلٹی کا معاملہ ہے نا، آپ جا کے دیکھیے کہ ان کی زندگیوں میں کتنی بدسکونی ہے. یہاں پر آپ کے گھر میں اگر بیوی موجود ہے اور اگر خدا نخواستہ آپ کی بہن کرتے ہیں تو وہ شخص اپنی بہن کا، اپنی بیوی کا، اپنی ماں کے اخراجات اٹھاتا ہے. وہ باہر جا کر جنگ لڑتا ہے، مردوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے، گالیاں کھاتا ہے، اور اس کے عوض جو اس کو چند روپے ملتے ہیں ان سے آ کے وہ اپنے پردے اور چار دیواری کو محفوظ رکھتا ہے. بالکل صحیح. اور جن خواتین کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، جو اپنے گھر اجاڑ چکی ہیں سمہو کسی بھی وجہ سے، ان کو یہ نعرہ ان کے اندر کا کمپلیکس ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. آپ جب بھی ماڈرن اس میں جائیں گے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کنزرویٹو سوچ رکھتے ہیں. آپ ذرا سوچیے نا ایک منٹ کے لیے کہ ایک 1400 سال پہلے وہ زمانہ جس زمانے کے اندر عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جی بالکل بالکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ عورت کو جائیداد میں حصہ دینے تک کا قانون امپلیمنٹ کیا گیا. جی بالکل. یہ کچھ تصور کر سکتا تھا اس وقت؟ بالکل. جہالت کے اندھیروں سے نکالا گیا. ٹھیک ہے. عورت کو کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو آخری جملے استعمال کیے تھے وہ کیا تھے؟ وہ تھے اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم مت کرنا. جی، اچھا سلوک کرنا. بالکل اچھا سلوک کرنا. بالکل. تو آپ سیکولر ہونے کے نام پہ ہمارے مذہب کو گالی دے رہے ہیں. آپ کون سا ماڈرن اور کون سی ایسی جدت لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ جس جدت کو کیا ہم لوگ پاگل ہیں؟ ہم نے دنیا کو دیکھا نہیں ہے وہ کس قسم کی بے چین زندگی گزار رہی ہے، جہاں پر 16 سال کے بچے کو یہ اتھارٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ پولیس کو بلا لے. بالکل. جو ماں کو 16 سال کے بعد 18 سال کے بعد اجازت نہیں دیتا کہ اس کی پرسنل لائف میں بات کر سکے. آپ ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر عورت کے پاس ہر دور میں کفالت موجود ہے. پہلے وہ باپ کی کفالت میں ہوتی ہے، جی. پھر وہ شوہر کی کفالت میں ہوتی ہے، پھر وہ بیٹے کی کفالت میں ہوتی ہے. وہ تو مرنے تک کفالت میں کون سا مذہب اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس قسم کی کفالت کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں؟ یہ حیثیت، یہ توفیق اور یہ رحمت مسلمانوں کو ہی حاصل ہے. بے شک کوئی شک نہیں. اچھا سر، اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھتے ہیں یا آنے والے وقت میں یہ محفوظ ہاتھوں میں ہوگا؟ قطعی طور پہ نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگوں، اپنے سننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. ایک ایسا واقعہ جس واقعے کو سننے کے بعد آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، اور وہ میرے لیے بھی ایک حیران کن بات تھی. جی. ایک ریڈیو ہے، ان ریڈیو کے ایک آرجے انہوں نے میرے پاس کام کرنا شروع کیا. جی.
ریڈیو پہ نہیں، میرا جو ایک سوشل میڈیا کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر. جی جی. چند دنوں کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے تھریڈ ہونا شروع ہو گیا. جی. اچھا، میں یہاں پہ تھا نہیں، تو میرے پارٹنر یہاں پر تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا ڈی گراؤنڈ کے پاس کسی گاڑی نے نا میری بائک کے اوپر مرڈر اٹمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، اور میں وہاں سے بڑی مشکل سے نکلا ہوں. اچھا، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ میں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی چیزیں بول رہا تھا جن باتوں کے اوپر مجھے دھمکیاں ملی، فون پہ بھی اور ویسے بھی. صحیح. اچھا، تو مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ ایسا ہوا ہے. اچھا خیر، میں نے جب میں کراچی میں تھا تو میں نے اس سے فون پہ بات کی. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا سارا کچھ. اس نے بتایا اس طریقے سے میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے کہا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ تو آپ یقین کریں گے اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا مجھے نا وہ جو آپ کے پارٹنر ہے نا اس پہ شک ہے. اچھا. میں نے کہا ان پہ کیوں شک ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا میں نے ان سے جو باتیں کی تھی نا، مجھے جو فون آیا نا اس پہ وہ والی باتیں کی. میں نے کہا مجھے ذرا نمبر بھیجو، وہ کون سا؟ اچھا، وہ مجھے نمبر نہیں بھیج سکا. میں نے کہا یہ واقعہ کہاں پر ہوا تھا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈی گراؤنڈ میں KFC کے پاس یہ واقعہ ہوا تھا. آپ کو پتا ہے وہاں پہ مانیٹرنگ سیل CCTV کیمراز لگے ہوئے وہاں پر 1.5 کے. میں نے وہاں سے فون کیا اور میں نے کہا یار مجھے بتاؤ اتنے بجے تک یہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک گاڑی نے اس شخص کو سائڈ مارنے کی کوشش کی ہے. صحیح. اس پورے دن کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، کوئی CCTV فوٹیج کے اندر ایسا واقعہ نہیں تھا. اچھا، وہ جن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں ان صاحب نے کہا کہ میں ذرا نا 1-1.5-2 ہفتے نا سر آفس نہیں آؤں گا، تو میں ذرا گھر میں رہوں گا کہ مجھے سیکورٹی کا خدشہ ہے. صحیح. آپ یقین کریں گے کہ اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈالنا شروع کیا کہ میرے ساتھ اس طریقے سے مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور میں حق پہ بات کرتا ہوں تو اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ کرنے وہ ایک پوری ہسٹری بن رہی تھی ان کی سوشل میڈیا کے اوپر. صحیح. آپ یقین کریں گے مجھے 1.5 مہینے کے بعد کیا پتا چل رہا ہے؟ جی جی. کہ یہ سائلم اپلائی کرنا چاہ رہے تھے باہر کے ملک کے لیے. اچھا ڈرامہ کیا. وہ تو بیچاری کی اوقات نہیں تھی، وہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک اس کا خیال تھا کہ میں اس طرح کا کوئی اسٹوری بناؤں گا، ذہنی بیماری کہہ لیجیے کہ شاید میں اس طرح کروں گا تو میں ایک فیمس آدمی ہوں. تو وہ شاید وہ ہماری ایک طرح تھوڑا پرابلم ہے کہ وہ جو تھوڑا بیچارہ ڈویژن لیول پہ 4 بندے جانتے تو ہم سمجھتے پورا پاکستان ہمیں جانتا ہے. تو وہ ان صاحب نے اپنی طرف سے یہ پلان کیا تھا کہ مجھے باہر کے ملک کے لیے فائلم مل جائے گا، میں اس طرح کروں گا تو میری سوشل میڈیا پہ ایک ہسٹری بن جائے گی اور میں ان پرنٹ آؤٹس کے ساتھ جب ایمبیسی میں جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ مجھے تو اس طرح کے تھریڈ ہیں تو مجھے آپ اپنے ملک کے اندر پناہ دے دیں. بالکل صحیح. ان کے سامنے کچھ مزید ایگزامپلس سابقہ تھی جن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آپ کو بہت سارے جو اس طرح کے فیک اسائلم لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو میں آپ کو ایک گھر کی مثال دے رہا ہوں. جی جی جی. اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. جی. انہیں صاحب کی دوسری مثال دیتا ہوں میں آپ کو. جی جی. ان صاحب سے اب اتفاق ایسا ہے کہ ان صاحب کی 3 مثالیں. اچھا. آج سے چند دنوں پہلے ان صاحب کا میرے ساتھ ٹیکسٹنگ کے اوپر وہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے تھے. جی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ سر آپ یہ جو کر رہے ہیں نا ٹی وی چینل کے اوپر جو چیزیں آپ پبلک اویئرنیس کے لیے کر رہے ہیں اس کو تو پیڑ بھرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، آپ یہ سب کچھ چھوڑیے، آپ نا اپنے نام اپنی گڈ ول بنائیں، اپنے پیج کو پروموٹ کریں. اچھا. تو میں نے سوچا، میں نے کہا یہ بچے کو بھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس فیلڈ میں آئے ہوئے، ہم نے الحمدللہ شہرت، پیسہ، ساری چیزیں 18-19 سال کی عمر میں اتنی دیکھ لی تھی کہ یہ تو ابھی اس حساب سے یہ سوچ نہیں سکتا اس شہرت کو، ان فائنینشیل تمام بینیفٹس کو. تو میں خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ ہمارا بہت ہی پیارا شخص اس دنیا سے چلا گیا، کنگ آف لافٹر امان اللہ صاحب. ٹھیک ہے، میری عید کو 2-2.5 ہفتے پہلے ان سے ہسپتال میں بھی ملاقات ہوئی. جی. آج میں نے جب میرے سامنے جو پہلی پوسٹ آئی نا وہ انہی صاحب کی آئی اور اس پوسٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ امان اللہ صاحب کو ان کی تدفین سے اس وجہ سے روک دیا گیا کہ ہم اس مراسی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے. کیا
شاید بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی بھی. جی بالکل کی پوسٹ, بالکل ٹھیک ہے. اتفاق ایسا ہے کہ میں وہاں پر ان کانٹیکٹ تھا آج, اور پیراگون سوسائٹی کے اندر جہاں پر وہ قبرستان میں ان کی تدفین کا سلسلہ چل رہا تھا, معاملہ کچھ اور تھا. معاملہ یہ تھا کہ تدفین کے لیے سوسائٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ آرگنائزڈ قبریں بنی ہوئی ہیں وہاں پر تدفین کر دی جائے, لیکن وہ آلریڈی قبر دوسری طرف کھودنا شروع کر دی تھی. وہ ایک ایشو بنا, اس ایشو کو لے کر کے کسی نے اس کا استعمال اس طرح کیا کہ ایک مرنے والے کو بھی سوشل میڈیا پہ بیچنا شروع کر دیا. بالکل صحیح, جو بات آپ نے پہلے کی بغیر تصدیق کے. میں نے ان صاحب کو دوبارہ سے واٹس ایپ پہ میسج کیا, میں نے آڈیو میسج کیا. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میری بات سنو, انسان بنو, یہ جو تم پوسٹ ڈال رہے ہو نا اس کو تحقیق کر لیا کرو. اور میں کہا معلوم نہ صاحب جیسے بندے کے ساتھ تم کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا. اب وہ مجھے سمجھ جاتا ہے کہ میں ویل انفارم نہیں ہوں, آپ کو نہیں پتا. تو یہ کچھ اس طرح ہوا ہے. میں نے کہا کہ تم مجھے ابھی پروف کرو گے کہ کون سی ویڈیو کے اندر کون سے مولوی نے یہ بات کہی ہے کہ اس نے میراثی کا لفظ استعمال کیا ہے. جی. اچھا, وہ بھی اپنے آپ میں ایک چائنا کا سیکولر ہے. ٹھیک ہے, سیکولر تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک چائنیز سیکولر ٹائپ کا اور تھوڑا ذہنی پریشان آدمی ہے. اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا. اس نے پھر مجھے ریفرنس دینے شروع کر دیا ابوالکلام آزاد کی قبر کے اور فلانا ڈمکانا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا تم نے ساری زندگی منفی چورن بیچنا ہے تو تم بیچو, تمہارے اور میرے رستے الگ ہیں. اب یہ میں آپ کو مثال باہر کی نہیں دے رہا, یہ میں آپ کو گھر کے لوگوں کی مثال دے رہا ہوں. بالکل سے, بالکل سے کہ سمجھ گیا. معاملہ کچھ اور اس کو سوشل میڈیا پر اپنی شیئرنگ, وہ جو آج کل آپ سن رہے ہیں نا ہمارا چینل سبسکرائب کریں. جی 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 بالکل بالکل. ساری جنگ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کی ہے. کیوں ہمارا چینل سبسکرائب کریں؟ کیونکہ اس کے اوپر آپ کو اشتہار ملتے ہیں, اور جب آپ کو اشتہار ملتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب چینل کی طرف سے چیک آتا ہے. جی جی بالکل بالکل. تو یہ ساری کی ساری کنٹروورشل چیزیں جو میں اپنے سننے والوں کو بار بار بتانا چاہ رہا ہوں, میں اتنی کھلم کھلا گفتگو اس لیے آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اس قسم کی چیزوں کے اندر بلا وجہ کچھ غلط لوگوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہو. کوئی ایموشنل پوسٹ دیکھ کے اس کو شیئر کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیں کہ آئی کہاں سے, اور اگر وہ نہیں آئے گی تو پھر اینڈ آف دا ڈے یہی ہوگا کہ جس 6, 7, 8 سال کو میرا جسم میری مرضی کو صرف ایک مذاق سمجھا جا رہا تھا, آج وہ تحریک ایک سنجیدگی کی شکل اختیار کر دی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سر جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, بے لگام گھوڑا ہے یہ. سر جس کو دل کرتا ہے اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے, اس کو گالی دی جا رہی ہے, تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان پہ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ اس سوشل میڈیا کے؟ دیکھیے, میں اپنے آئندہ آنے والی نسل سے نا بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں. جی. وہ بہت سمجھدار ہے, آپ یقین کیجئے, وہ ہم سے اور ہم سے ایون بعد میں آنے والوں سے بھی سمجھدار ہے. وہ بہت لاجیکل بات کرتے ہیں, اور یہ سارا جو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں نا, یہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر کھلونے آئے ہوئے سوشل میڈیا کی صورت, مطلب آج آپ دیکھیے نا کہ آج ایک گلی محلے کا بندہ بھی تبصرہ دے رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. جی. جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, جس کی کوئی کوالیفیکیشن کا نہیں پتا, جس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ اپنا فیس بک کا فرنٹ کیمرہ آن کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بھاشن دینا شروع کر دیتا ہے. گفتگو کا نہیں پتا کہ کس طریقے سے کرنی ہے. ہمیں آج 21 سال ہو گئے ریڈیو انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے, اور آج بھی جب ہم ریڈیو پہ بیٹھ کے شو کرتے ہیں تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری گفتگو لوگوں کو ڈسہارٹ نہ کر دے. ہماری گفتگو کے اندر کہیں پہ بھی غصے کا ایلیمنٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کہ کسی فیملی کے مینٹلی یا اس کے ڈومیسٹک انوائرمنٹ کے اوپر کرائسس کی وجہ بنے. لیکن آج نام دھاد لوگ آپ دیکھیے, عجیب عجیب نام, عجیب عجیب لوگ اور عجیب عجیب گفتگو اور چہرے, وہ ان کا جو دل کر رہا ہے بول رہے ہیں, اور ان کو اپنی اپنی مرضی کے جو لوگ پسند کرنا چاہ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں, جو نہیں کرنا چاہ رہے وہ نہیں کر رہے. تو ایک بہت عجیب حیران کی کیفیت ہے. لیکن یہ جو ہماری آئندہ آنے والی نسل ہے نا, وہ بڑی میچیور ہے. وہ کیونکہ ٹیکنالوجی سے واقف ہے, اس نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی. وہ بڑے ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ 20 پرانے سیاستدان ہوں اور ایک سائنسدان ہو, تو وہ ایک سائنسدان زیادہ
इम्पोर्टेंट है, उसकी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन 20 ट्रेडिशनल सियासतदानों से। तो लिहाजा हमारी ये जो अगली नस्ल है, ये नस्ल बहुत प्योरीफाइड है और ये बहुत ही चीजों से गुजर कर रिफाइन होने के बाद आगे जा रही है। तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी के चांसेस भी आएंगे। लेकिन इस सारे के अंदर हमेशा से आपके ऊपर जैसे पैमरा एक इदारा है, पैमरा का काम होता है। आजकल आप टीवी चैनल के अंदर टॉक शो सुने ना, किधर मर गया है आपका सेंसर बोर्ड, कहाँ चला गया पैमरा? बिल्कुल सही। ऐसी गुफ्तगू हो रही है, इतनी खुला गुफ्तगू हो रही है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, कोई किसी के ऊपर बात करने वाला नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये जब आपके इदारे ही इतने पैरालाइज हो जाएंगे तो फिर ये आपकी आइंदा आने वाली नस्लें ही सुधार करेंगी। ये इन इदारों का काम नहीं है और ना ही हमारे ऊपर बैठे हुए हुक्मरान जिनको ये सारे कबाहतें और ये जो कुछ हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही। अच्छा सर, कुछ टीवी चैनल्स हैं और कुछ एंकर्स हैं जो कि खलीलुर रहमान कमर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हक में बात कर रहे हैं, कुछ हैं जो मारवी सरवंत के हक में बात कर रहे हैं। तो अपनी टीआरपीज को बढ़ाने के लिए जो ये चैनल्स और एंकर सब कुछ कर रहे हैं, इनके लिए आपका पैगाम क्या है? इनको किस तरह से चलना चाहिए? यार देखो, ये मेरे कहने से तो कुछ क्या चलेगा। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये कि इनको चलाने वाला कौन है? सबने इनको चलाने वाला हमारा व्यूअर है। सही। मतलब अब आपको ये लगता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत शो में आके बैठ के ये भाषण देगा कि इखलाकियात क्या होती हैं, गुफ्तगू चुनीद कैसे की जाती है, तो फिर हम सबको डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि वो मजहबी गुफ्तगू को जिस तरीके से कर रहा होता है और जिस तरीके से उस मजहबी उसकी यूट्यूब के ऊपर वो क्लिप्स पड़े हुए हैं, बिल्कुल पड़े, वो अपनी मजहबी गुफ्तगू के दरमियान में जो टेक्स होती हैं और उसमें जिस किस्म की गालियां उसमें बकी हुई हैं, तो डॉक्टर आमिर लियाकत अब हमारे स्टैंडर्ड्स इखलाकियात के तय करेगा कि हमें क्या करना है। बिल्कुल सही। तो हम दूसरी तरफ मैं कल देख रहा था वो कौन मोहतरमा वरीदा फारूकी, जी वरीदा फारूकी बैठ के खवातीन के हकूक के ऊपर बात कर रही हैं। मैंने बाकायदा उस वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि ये वो खातून है जिसका पिछले दिनों स्कैंडल आया कि उसने अपनी 12 साल की बच्ची को जो गालन गलोच की, उसको फिजिकल अब्यूज किया और उसके बाद वो कल के प्रोग्राम में बैठ के खवातीन के हकूक के बारे में बात कर रही है। उसको कैद में भी रखा, ये भी सुनने को मिला बच्ची को। तो ये लोग अगर आपका और मेरा मुआशरे के तबसरा निगार होंगे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जब तक तहकीक नहीं करेंगे, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ अपने सुनने वालों से कि जब तक आप तहकीक नहीं करेंगे कि ये बात, देखें एक हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे और वो बात मुझे बहुत बहुत जगहों के ऊपर पिंच करती है कि वो क्या रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कर क्या रहा है ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। तो इन लोगों के कैमरा ऑफ होने के बाद इन लोगों की शक्लें क्या हैं, इनके किरदार क्या हैं, इन लोगों की करतूतें क्या है, वो आज आपको यूट्यूब चैनल से सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही। तो लिहाजा आप इन लोगों को क्या समझाएंगे जो कि अपना दीन मजहब सब कुछ बेच के बैठे हुए हैं, जो कि अपनी अखलाकी कदरें बेच के बैठे हुए हैं और वो इतनी घिटाई से बैठते हैं कि उनके ऊपर आप उनको इस बात की भी गैरत शर्म नहीं है कि अभी कुछ अर्सा पहले मैं क्या बात मेरे बारे में लोगों ने कौन कौन से स्कैंडल सामने आए थे और मैं बैठ के उन्हीं के राइट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये तो मजाक हो रहा है ना हमारे मुल्क में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, बगैर तस्दीक किए सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल की जाती हैं या तस्वीर वायरल की जाती हैं, आप क्या समझते हैं कि इनका तरीकाकार क्या हो सकता है इनको रोकथाम के लिए, और ताकि जो अवाम है उनके सामने एक असल चीज पहुंचे, ना कि बगैर तस्दीक किए चीजें पहुंचे, और ये बाकी की जो सारी बातें हमने की इनको अगर लपेटा जाए, दरिया को कूजे में बंद किया जाए, तो इनका हल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जमशेद हमें देखें, हम सब एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारे हाथ में 7 बर्रे आज़म है। ये जो मोबाइल है ना, इसमें 7 बर्रे आज़म है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि हमारा इसके साथ इस्तेमाल है क्या, ये हमें इस्तेमाल कर रहा है या हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। पहले हमें ये तय करना पड़ेगा और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि आजकल आप जिस तरह देख रहे हैं कि बहनों बेटियों की तस्वीरें जिस तरह वायरल हो रही होती हैं, वीडियोज वायरल हो रही होती हैं,
یہ جو ہم نے اپنے موبائلز میں اپنی پرسنل ویڈیوز یا پرسنل پکچرز اور یہ سب کچھ بنانا شروع کیا ہوا ہے، میرا صرف ایک سوال ہے جی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ مومن کی پہچان اس کی تنہائی میں ہوتی ہے. جی تنہائی میں بے شک. تو ہماری تنہائی کے اندر جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے نا وہ ہمارا موبائل ہے. اور ہمارا موبائل اصل میں ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے کہ ہم کون ہیں. اس کے اندر بالکل ویسی ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہے جس طرح ہمارے نامہ اعمال میں ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہے. بالکل صحیح بالکل. ہم اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح کر رہے ہیں. تو میرا تو خیال نہیں ہے کہ اگر ہم تنہائی کی حالت میں بھی ہوں تو ہم کچھ اس قسم کی تصویریں یا ویڈیوز بنا سکتے ہیں جس کے بارے میں اخلاقی تقاضے آپ کو اجازت نہیں دیتے. جب آپ وہ بناتے ہیں تو پھر آپ اپنا موبائل بیچتے بھی ہیں، آپ کا موبائل چوری بھی ہو جاتا ہے جی. اور آپ کے موبائل سے وہ ڈیٹا کسی نہ کسی طریقے سے مل بھی جاتا ہے یا آپ کسی کو خود وہ ڈیٹا بھیج دیتے ہیں جی. تو پھر نتائج یہی نکلیں گے جو نکل رہے ہیں. بالکل صحیح. تو ان آپ کو سب سے پہلے آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اس کے استعمال کو آپ نے کس حد تک اور اپنے اخلاقی طریقے اور اپنے کرائیٹیریا جو ہیں وہ آپ کو ڈیفائن کرنے پڑیں گے. دوسری بات، ان تمام چیزوں کے لیے دیکھیں آپ کے معاشرے میں جب کوئی چیز ضرورت سے زیادہ پرابلم کا شکار بن جائے تو آپ کا سسٹم، آپ کا انسٹیٹیوٹ ہی ہوتا ہے جو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. اور اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے آپ کے پی ٹی اے کو، پرسنل ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو، آپ کے پیمرا کو اقدامات لینے پڑیں گے. اور اگر نہیں لیں گے تو نتائج اس سے زیادہ خوفناک نکلیں گے. بالکل صحیح بالکل صحیح. احسن سید صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی مفید، بہت ہی اچھی گفتگو کی، اور یقینی طور پہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ آپ کی گفتگو سے ضرور مفید ہوئے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ انہیں سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. تو آپ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے سننے والوں کے لیے؟ دیکھیے، تو سننے والوں کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیے، آپ غلط خبر جو ہوتی ہے نا اور اس غلط خبر کا پھیلانا، جی، اس کی بڑی شدید ممانعت ہے ہمارے اسلام میں بھی. جی. خبر جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی اور اس تحقیق کے بعد، اور جب تک میں آپ کو اگر اس کو مزید ریفائن کر دوں نا، جس خبر کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے اس خبر کو آپ کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. اور جس خبر کا تعلق آپ کے ساتھ ہے اور اس خبر کو تحقیق کیے بغیر آپ شیئر مت کریں. بالکل صحیح. تو مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے. اور یہ جب ہم انفرادی طور پہ اپنے اپنی جگہ پر، اور اگر ہمیں کہیں لگ رہا ہوگا کہ کوئی غلط کر رہا ہے خبر اور اس کی انفارمیشن یہ، تو آپ اس کو ضرور گائیڈ کریں، آپ اس کو ضرور بتائیں. آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ اس چیز کو، وہ جیسے ہی میں نے آج آپ کو ان صاحب کے بارے میں بتایا، جی جی بالکل، وہ کی مرضی ہے کہ وہ اس خبر کو ڈیلیٹ کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اپنی جو انفارمیشن ہے وہ تو خدا کے واسطے اس کو تو ٹھیک رکھیے. اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو کل کو دیکھیے، آج کے دور میں الزام لگانا، ایک جھوٹ کے اوپر ایک کہانی گڑنا، یہ ایک بہت آسان کام ہو گیا. تو کل کو آپ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. بالکل. معاشرہ انفرادی سے اجتماعی کی طرف جاتا ہے. اور باقی صرف آج یہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کل وومنس ڈے آ رہا ہے. اللہ کرے ہمارے ملک کے 365 دنوں میں کوئی مینس ڈے بھی آ جائے، جو کہ آج تک نہیں ہے. تو لیکن اگین ہم جو 365 دن ہیں وہ دیکھتے ہیں، خواتین ہمارے لیے کوئی قانون ہو یا نہ ہو، وہ ہمارے لیے ویسے ہی عزت اور احترام کے لیے ہیں. ان کے ساتھ جو ہماری ان کی پروٹیکشن کی کمٹمنٹ ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے کل کا دن کا، تو کل دیکھتے کل نئے قسم کے وہ جمہورہ کا کون سی اپنی ڈبوٹی ہو جاتا ہے، اور کل کے دن میں کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے. وہ بھی پھر سوشل میڈیا کی زینت بن رہے ہوں گے اور سارا کچھ ہو رہا ہوگا. اور جہاں پر وائرس کام کر رہا ہے، میں اپنے سننے والوں کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ خدا کے وقت اینٹی وائرس ضرور کام کریں. آپ اس وائرس کا حصہ نہ بنیں، آپ کو بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کے لیے اینٹی وائرس کام کریں، تاکہ آپ کا کلچر، آپ کا مذہب، آپ کا ملک اس قسم کی انارکی سے بچیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا، جزاک اللہ. سلامت رہیں آپ.
سامعین، آپ پروگرام سن رہے تھے سوال یہ نہیں. میرے ساتھ موضوع گفتگو تھے جناب احسن سید صاحب. انشاءاللہ اگلے ہفتے شب 10 بجے احسن سید اپنے پروگرام سوال یہ نہیں میں آپ کے ساتھ خود موجود ہوں گے اور گفتگو فرمائیں گے. تب تک کے لیے جمشید ایوب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور گفتگو فرمائیں گے. تب تک کے لیے جمشید